يا قوم قولوا يا حسين يا حسين يا قوم قولوا يا حسين يا حسين يا قوم قولوا يا حسين يا حسين ذكر الحسين خير زاد الذاكرين ذكر الحسين خير زاد الذاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد قتيل العبرات وأسير الكربات صلاة نامية وزاكية مباركة يسعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين يا إله العالمين. محرم الحرام کے اس مختصر سے پروگرام کے سلسلے میں عزاداران سید الشہداء، سوگواران سید الشہداء، سوگواران عاشورہ کربلا، جو ان ایام میں ذکر الحسین ذکر اللہ کے ساتھ دلوں کی تطہیر کر رہے ہیں، ایمان کی تطہیر ہو رہی ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں، قبولیتیں مل رہی ہیں، اللہ کی خاص نظر جو ہے ان پر ہو رہی ہے، کیونکہ ایک اس حدیث میں کہ جس میں خاص طور پہ کہا گیا کہ جب کوئی اشک جو ہے بہاتا ہے سید الشہداء کے لیے، تو خاص جو چشم کرامت پروردگار ہے وہ اس کے شامل حال ہوتی ہے. تو جو بھی اپنی وجود کی قیمت کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی آنکھ اور اپنے یہ آنکھ کا سمندر جو آنسو جو ایکچولی اشک غم سید الشہداء کوثر ہے، اور وما من باکن یبکیہ الا وقد وصل فاطمہ واسعدها علیہ. اللہ اکبر. کہ کوئی رونے والا امام حسین علیہ السلام پر نہیں روتا مگر یہ کہ جیسے ہی اس کا گریہ نکلتا ہے تو وہ وصل ہو جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، کوثر ولایت سے، کوثر نبوت سے، کوثر امامت سے. اور اس کا نام آ جاتا ہے وَأَسْعَدَهَا عَلَيْهِ، کہ وہ اس عمل کے ذریعے ان کی یاری فرما رہا ہے، ان کے ساتھ محبت فرما رہا ہے، اسے ان کے ساتھ دوستی نبھا رہا ہے. وَوَصَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَدَّ حَقَّنَا، اور پھر اسی گریے کے سبب وہ رسول اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور گویا اس نے ان کے ساتھ جو محبت کا حق ہے اس کو ادا کر دیا. اس کا مطلب ہے عزاداری سید الشہداء رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کرنا ہے، رسول اللہ کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ فرض ادا کرنا ہے. تو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 107، 108، 109 کے اندر وہی خشوع جو کیفیتیں بدلا کر انسان کے وجود کے اندر وہ علامات لے کر آتا ہے، اس کی دو جملے آپ کے ساتھ شیئر کر کے قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوَلَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. آگے پھر قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ بڑی خوبصورتی سی آیت نمبر 107 سے 110 تک اس موضوع کو لیا گیا ہے کہ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوَلَا تُؤْمِنُوا،
ایمان والوں سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ان الذین اوتوا العلم، اس سے پہلے وہ لوگ، من قبل ہی، جن کو علم جو ہے وہ دیا گیا، اس کا مطلب ہے جو اس سے پہلے علم والے گزرے ہیں، اذا یتلی علیہم، اہل علم کی پہچان کیا تھی؟ یعنی اہل علم یعنی اہل معرفت. یہاں اس حدیث کو امام باقر علیہ السلام سے بھی نقل کیا گیا کہ یہاں پر اولِ العلم وہ لوگ ہیں جو حقیقت عبودیت تک پہنچے. حقیقت عبودیت یعنی گریہ بر سید الشہداء. حقیقت عبودیت یعنی وہ بندگی جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے ہمیں دکھائی اور سمجھائی. تو وہ لوگ جنہوں نے اس معرفت کو ولایت آل محمد کے ذریعے حقیقت عبودیت یعنی خشوع یعنی گریہ بر سید الشہداء کی اس کیفیت میں گزرے ہیں، تو ان کی علامت کیا ہے؟ وہ اوت العلم، یعنی ان کی معرفت، جن کی معرفت سید الشہداء کی عزاداری کے ٹورڈز خشوع کی کیفیت میں چلی جائے تو وہ اوت العلم والے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو اہل معرفت ہیں. تو قرآن اور ان کی نشانی کیا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اس ذکر کو پڑھا جاتا ہے وہ بے اختیار جو ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، اور ٹھوڑیوں پر روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے خشوع کرتے ہیں. اس حسن کو سوائے اس کے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی فرش عزاداری میں اس کنیکشن کو سمجھ لے، اس وصل کو سمجھ لے جو صلاح ہے. صلاح بھی عزاداری، جب تک عزاداری وہ وضو ہے، وہ تطہیر ہے جو ہمیں صلاۃ کی طرف اس میزان پر لے کے جاتی ہے جو قبولیت کی منزل پر قرب الہی میں لے کر جاتی ہے. تو اس کو ایک مثال کے ساتھ میں سمجھا کر آپ کے اس سے آگے نکل جاؤں گی. مثلا میں سمجھانا کیا چاہتی ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام روز عاشوراء نقل ہے کہ جب زخمی حالت میں تھے اور سب شہادتیں ہو چکی تو روز عاشوراء زعفر جنات میں سے جو ہے وہ جس نے 10 سے امیر المؤمنین پر اسلام کو قبول کیا اور مطلب تبلیغ کے لیے روانہ تھے، وہ اپنی 36,000 آرمی کے ساتھ امام کے پاس پہنچا. اس نے دیکھا کہ نیچے کربلا کی زمین پر پر ہے، لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے. پھر اس نے دیکھا کہ آسمان تک لاکھوں فرشتوں کی قطاریں ہیں جو فقط امام حسین کو دیکھ رہی ہیں. منظر دیکھیں عاشور کا، اور ملائکہ، مقرب ملائکہ صف بے صف منتظر ہیں، صرف ہاتھ دست بستہ کہتے ہیں کہ اجازت دے دیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. میرے ناظرین عزادار، میری بہنیں، میری بیٹیاں، اس کو غور سے سنیں کیونکہ یہ ہماری آج کی زندگی سے کس طرح مربوط ہے. ہم کیسے اپنے آپ کو امام سے کنیکٹ کر سکتے، کیسے فرش ادا ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، کس طرح ہم اس طہارت کے ذریعے امام اپنے وقت کے امام تک پہنچ سکتے ہیں. تو جو زعفر جن ہے اس نے کہا میں نے دیکھا کہ پر ہے سب کچھ اور سب دست بستہ امام کے امر کے منتظر ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا خاتم الانبیاء نے امام حسین کو گود میں لیا اور کہہ رہے ہیں ولدی ولدی العجل العجل انا مشتاقون، میرے بیٹے جلدی کرو جلدی کرو، ہم آپ کے منتظر ہیں. زعفر جن جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنے زخم، کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے خون جاری نہ ہو. زعفر جن لکھتا ہے پیشانی سے خون جاری تھا، پشت پر نیزے کی وجہ سے خون جاری تھا، سینے پر سے شعبے تیر کی وجہ سے خون جاری تھا. یعنی پورا زخمی بدن زعفر جن جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر اس طرح سید الشہداء کو، فرزند فاطمہ زہرا کو دیکھے تو اس کا سینہ پھٹ جائے. میں نے، اور ملائکہ بھی منت کر رہے تھے، میں نے بھی ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مولا میں پہنچا ہوں تو مدد. کہتے ہیں اس نے لکھے یہ جملے کہ لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کی صف در صف قطاریں آسمان تک نیچے امام کی مدد کے لیے منتظر تھیں.
لیکن جعفر جی نے لکھا کہ امام حسین کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے, اتنا ہی نہیں کر, انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں. فوج کے حملوں کی پرواہ ہی نہیں تھی, بالکل یعنی بے نیاز ان ساری چیزوں سے. سارے چاروں طرف دیکھ کر مڑ کر میری طرف دیکھا, کہا جعفر جی تو نے زحمت کی ہے, تو میرے تک پہنچا ہے, تو میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی رہے. جعفر جن تو نے بڑی تکلیف کی ہے, تو کربلا پہنچ گیا میری مدد کے لیے, اور ابھی میں اس جگہ پر ہوں کہ مجھے اب تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری اس زحمت کا اور آنے کا شکریہ, اور واپس چلے جاؤ. جعفر جن نے اصرار کیا کہ مولا مجھے اجازت دیں کہ میں جنگ کروں. غور سے سنیے عاشقان امام حسین, مولا فرماتے ہیں میں کیسے اجازت دے دوں جعفر جن تجھے کہ تو ان کو دیکھتا ہے اور وہ تجھے نہیں دیکھتے. یعنی وہ دشمن جو صبح سے شام تک ظلم کر رہا ہے, امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, عدالت نہیں ہے, تو ان کو دیکھ سکتا ہے وہ تجھے نہیں دیکھ سکتے, میں کیسے تجھے اجازت دے دوں. جعفر جن نے کہا کہ میں اپنے آپ کو آدمی کے روپ میں, عام انسان کے روپ میں لے کر آتا ہوں, اور اپنی فوج کو تو میں پھر جنگ کروں گا. دوسرے سوال میں امام حسین علیہ السلام نے پھر ایک جملہ کہا کہ نہیں جعفر جن, اب میں زندگی کی طرف مائل نہیں ہوں, مجھے اب زندگی کی آرزو نہیں ہے. جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد مجھے حسرت نہیں ہے جینے کی, تو مجھے آرزو لقاء پروردگار ہے, مجھے اپنے پروردگار سے ملنا ہے, تو واپس پلٹ جا. اور اگر تو چاہتا ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے جملہ ہے, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام میری یاوری کرنے والوں میں, میری یاری کرنے, مدد کرنے والوں میں, میرے ناصرین میں شامل ہو, تو پتہ کیا کرو, جاؤ اور پلٹ کر جا کر میرے لیے عزاداری بپا کر کے گریا کرو. دیکھیے فوج کے ساتھ عاشور کے میدان میں, یا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا, صرف کربلا کے میدان میں نہیں, امام حسین علیہ السلام نے جعفر جن کے ذریعے پورے عزاداروں کے دلوں کو یہ انتہائی عظمت والا پیغام دے دیا. کہا کیوں عزاداری کرو, اے جعفر جن جاؤ عزاداری کرو, کیونکہ عزاداری میں جو تم اشک بہاتے ہو وہ اشک میرے زخموں کا مرہم ہے. اس اپنے آنسو کو معمولی نہ سمجھیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, سید الشہداء فرماتے ہیں, وہ سفینۃ النجات فرماتے ہیں, وہ مصابیح الدجا, عروۃ الوثقی, اعلام الہدی, منار الہدی, سفینۃ النجات, سید الشہداء, فرزند فاطمہ زہرا, روح رسول اللہ, سبط رسول اللہ, جان زینب. کیا فرماتے ہیں, جاؤ یہ جو تم لوگ عزاداری میں اشک بہاتے ہو, امام فرماتے ہیں جعفر جن سے, یہ آنسو میرے زخموں کی مرہم ہیں. اسی لیے ان آنسوؤں کو کوثر بھی کہا, ان آنسوؤں کو بہشت بھی کہا, ان آنسوؤں کو رابطہ بھی کہا, ان آنسوؤں کو عزت بھی کہا, ان آنسوؤں کو عشق بھی کہا, ان آنسوؤں کو مودت بھی کہا, ان آنسوؤں کو خشوع بھی کہا, ان آنسوؤں کو ذکر الحسین کہا, ان آنسوؤں کو اللہ کی بارگاہ میں معراج کہا, ان آنسوؤں کو پاکیزگی کہا, طہارت کہا, نور کہا, بندگی کہا, عبودیت کہا, خشوع کہا. ان آنسوؤں کو وہ بخشش کا سمندر قرار دیا. ان آنسوؤں کو بہشت کے لیے جو ہے ایک قطرہ بہشت میں ڈال دو تو سرد ہو جائے, یہ مقام ہے, یہ عزت ہے. اشک کی عزت اور عظمت اس سے آگے اور کیا ہوگی کہ جب ہم پورے وجود کے ساتھ سید الشہداء کے عشق اور معرفت میں غرق ہوتے ہیں, مصیبت کو سوچتے ہیں. تو امام خود فرماتے ہیں, انا عبرت کل مؤمن و مؤمنۃ, ہم گنہگار ہیں. 1500 سال بعد کربلا کے اس زمانے میں ہیں, پھر بھی امام حسین علیہ السلام
قیامت تک آنے والوں کے لیے کہتے ہیں جو کوئی بھی اپنے زمانے میں آ کر میرا فرش ادا بچائے گا. اور میری وہ مصیبت جب میں نے علی اکبر کو اٹھایا, جب میں نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں رکھا, جب میں نے کربلا کے میدان میں رقیۃ المرتقیٰ کو گھوڑے کے سموں سے جدا کیا, جب میں نے کربلا کے میدان میں اپنے خانوادے سے خدا حافظی کی آخری الوداعی مصائب, یا پھر وہ مقتل کا مصائب, یا پھر وہ شہدائے کربلا کے ساتھ ابی الفضل العباس کے جسد ناظرین تک پہنچنے کا وہ جو منظر تھا, جو کوئی بھی میری اس مصیبت کو یاد کر کے آنسو میں خود حسین میں وہ آنسو ہوں. تو جو آنسو اتنا معتبر ہو کہ حسین بن جائے, تو پھر اس آنسو کا نام عرش بھی ہے, عزت بھی ہے, عظمت بھی ہے, قبولیت بھی ہے, بزرگی بھی ہے, محبت بھی ہے, بندگی بھی ہے, عبودیت بھی, پھر ساری عزتیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے اس آنسو کے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں عزاداری سید الشہداء کے ذریعے ہمارے وجود کے اندر وہ نعمت, وہ دلوں میں سمندر ہمیں عطا کیا کہ ہم آنکھوں کے ذریعے اس آنسو کو, جو سوز و گریہ و مصیبت امام حسین کو یاد کر کے آئے, اس آنسو کی عظمت سے ہماری قیمت بڑھ جائے, ہماری ویلیو بڑھ جائے, ہماری عزت بڑھ جائے, ہماری دنیا بن جائے, ہماری آخرت بن جائے, ہماری اولادیں نیک ہوں, اور سب سے زیادہ ہم کیا ہے, ہمارے ان آنسوؤں کے ذریعے ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے. اور فقط جو ظہور کے لیے چیز بہتر تبدیلی لا سکتی ہے اور ظہور قریب ہو سکتا ہے, وہ گریہ بر سید الشہداء ہے. جب ہم اپنی فرش ادا بچھائیں, اپنی فرش ادا کو متصل کر دیں, وصل کر دیں سید الشہداء کی امام زمان کی فرش ادا تک, تو جعفر جن سے کہا چلے جاؤ جب تک زندہ ہو, اسباب عزا فراہم کرو, یعنی عزاداری کے لیے اسباب فراہم کرو, اور ان آنسوؤں کے لیے اسباب فراہم کرو کہ غم حسین میں رونا, رولانا, اور پھر اس غم میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا جو ہے پروردگار عالم بہشت کو واجب کر دیتا ہے, کیونکہ آنسو ہی وہ جنت ہے, آنسو ہی وہ بہشت ہے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری اس قلیل عبادت کو بارگاہ سیدۃ النساء العالمین میں قبول فرمائے, بارگاہ سید الانبیاء معصومین خصوصاً وقت کے امام سیدتی مولاتی زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں قبول فرمائے. والسلام علیکم قوم قولوا يا حسين يا حسين يا قوم قولوا يا حسين يا حسين يا قوم قولوا يا حسين يا حسين ذكر الحسين خير زاد الذاكرين ذكر الحسين خير زاد الذاكرين